نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں سیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی اقسام اور تفصیل، جسے ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب فلسفہ صوم سے لیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی کتنی اقسام ہے۔ تو روزے کی کل 8 اقسام ہے، جو کہ ہیں فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ اور حرام۔ یہ ان تمام 8 اقسام کے آگے تفصیل آئے گی، ان کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض معین روزے، ان سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد وہ روزے ہیں جو رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ روزے ہیں جو سال بھر میں ایک دفعہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو فرض معین سے مراد رمضان المبارک کے وہ فرض روزے ہیں جو عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیے گئے ہیں۔ اب فرض غیر معین روزے کون سے ہیں؟ تو یہ وہ ہے رمضان المبارک کے روزے اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض معین کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو قضا کے روزے جو رکھے جاتے ہیں انہیں فرض غیر معین کے روزے کہا جاتا ہے۔ اب آگے واجب معین روزے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ روزے ہیں جن کے رکھنے کی کسی خاص تاریخ یا کسی خاص دن میں منت مانی جائے اور منت پوری ہونے کے بعد ان کو اسی دن یا اسی خاص تاریخ میں رکھا جائے، واجب معین روزے کہلاتے ہیں۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو اللہ کے لیے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا، بس منت پوری ہونے کے بعد اس پر رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھنا واجب معین ہے، یعنی کہ اس نے اس دن کی منت مانی ہے تو وہ اس دن کے علاوہ کسی اور دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر رجب کی پہلی تاریخ کی منت مانی ہے تو وہ اسی دن ہی روزہ رکھے گا، تو ایسے روزے کو واجب معین روزے کہا جاتا ہے۔ جبکہ کفارے کے روزے اور نذر غیر معین کے روزے واجب غیر معین کہلاتے ہیں۔ مثلا کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میں امتحان میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، بس وہ ان کو منت پوری ہونے کے بعد کبھی بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی اسپیسیفک ڈیز فکس نہیں ہے کہ میں اسی دن روزہ رکھوں گا، وہ ان کو جب چاہے رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے نیت نہیں کی کہ میں اس دن ہی رکھوں گا۔ تو ایسے روزے کو واجب غیر معین روزے کہا جاتا ہے۔ آگے مسنون روزے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ روزے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ رکھے اور امت کو ان کی ترغیب دی، مسنون روزے کہلاتے ہیں۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کے روزے، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا، عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ ان کے لیے مستحب ہے جو حالت حج میں نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یاد رہے کہ حج کرنے والوں کا عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے روزے کی وجہ سے کمزوری کی بنا پر کہیں ان کی دعا و استغفار میں سستی نہ آ جائے۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا۔ ہاں، اگر کسی حاجی پر روزے کی وجہ سے کمزوری و ضعف کا غلبہ نہ ہونے پائے تو فقہائے کرام نے اسے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تیسرا، ایام بیض کے 3 روزے یعنی کہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہیں۔ چوتھا، 15ویں شعبان کا روزہ یعنی ماہ شعبان کی 15 کو روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت شعبان کی نصف کی شب ہوتی ہے تو تم لوگ اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، کیا ہے کوئی سائل میں اس کو عطا کر دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نفلی روزے سے کیا مراد ہے۔ تو نفلی روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جو فرض اور واجب کے زمرے میں تو نہیں آتے، لیکن ان کا رکھنا باعث ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی عتاب و گناہ نہیں، یعنی کہ ان کو رکھنے پر ثواب ہے لیکن اگر ہم ان کو چھوڑیں تو ان کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ملتا۔ اب دیکھتے ہیں نفلی روزے کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ دوسرا، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ آگے حرام روزے کون سے ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع فرمایا اور یہی 5 روزے حرام روزے کہلاتے ہیں۔ ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ ایام تشریق سے ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ مراد ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایام تشریق یعنی کہ ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ایام کے بارے میں حضرت نبیسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ آگے مکروہ روزوں سے کیا مراد ہے۔ تو بعض ایام میں روزے رکھنے کو شریعت میں ناپسندیدگی اور کراہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ مثلا پہلا ہے ہفتے کے دن کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہما اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر جو تم پر فرض کیا گیا، اور اگر تم میں سے کسی کو انگور کا چھلکا یا درخت کی لکڑی کے سوا کچھ نہ ملے تو ہفتے کا روزہ توڑنے کے لیے اسے بھی چبا لو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے اور اس دن میں کراہت کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کا دن مخصوص نہ کرے، کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ وہ جو دن ہے ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مخصوص ہے، تو اگر کوئی شخص مخصوص ایک ہفتے کا دن چن کے روزہ رکھے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، عاشورہ یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ جس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ نہ ملایا جائے، یعنی کہ اگر 2 روزے ایک ساتھ رکھیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن خالی ایک دن 10ویں کا روزہ رکھنا، 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا، جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا اس صورت میں منع ہے جب تک اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور روزہ نہ رکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے اور اسی دن جمعے کا روز ہو تو پھر اس دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے اور بعد کا روزہ بھی رکھے۔ چوتھا، 9 روز کے دن کا روزہ مکروہ ہے، یعنی کہ جو نیا سال شروع ہونے کا جو پہلا دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، بشرط یہ اس روز واقع نہ ہو جس روز کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو۔ پانچواں، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا خاوند اگر موجود ہو تو رمضان کے روزوں کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی روزہ نہ رکھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صوم داؤدی کیا ہوتے ہیں۔ تو سال بھر اس طرح روزے رکھنا کہ ایک دن روزے سے رہے اور ایک دن بلا روزے صوم داؤد کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے، پھر ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے، تو اس طرح کے روزے رکھنے کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صیام داؤد سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کیا یہ دعائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں۔ تو روزے رکھتے وقت کی دعا یہ پڑھنی چاہیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ترجمہ، میں نے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے رکھنے کی دعا کسی حدیث مبارکہ میں منقول نہیں، اصل نیت فرض ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا مطلب کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاح شرع میں نیت کا مطلب ہے کہ کسی کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسی عبادات میں نیت فرض ہے لیکن الفاظ فرض نہیں، یعنی کہ اگر آپ دل میں نیت کریں تو وہ بھی کافی ہے۔ البتہ آج کل ذہن منتشر ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان سے بھی کہہ دیا جائے تاکہ دل اور ذہن ایک جگہ پہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک تو زبان سے کہہ لینے سے دل کا ارادہ قصد ظاہر ہو جائے گا، دوسرا زبان سے بولا جانے والا ہر لفظ نیکیوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ رضائے الہی کی خاطر کیا جانے والا کام جو فی نفسی ہی خلاف شریعت نہ ہو تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ امر مستحسن کے طور پر اس کام پر اجر و ثواب اور فوائد و برکات بھی متحقق ہوتے ہیں۔ لہٰذا روزے رکھتے وقت مروجہ دعا کے الفاظ بطور نیت دہرانا بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے، جبکہ روزہ افطار کرنے کی دعا مختلف الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں بیان ہوئی ہے، جن میں سے ایک حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔
بعض کتب حدیث میں یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جیسے وعلیک توکلت اور میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، یا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بس تو میرا روزہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ افطاری کی دعا میں وبک آمنتو کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، مگر یہ الفاظ درست ہیں اور دعائیہ کلمات میں اضافہ کرنا جائز ہے، جس طرح بعض لوگ حج کے موقع پر تلبیہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بحث کی روشنی میں ہم افطار کے وقت درج ذیل مروجہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ آگے ہے کہ کیا روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور فحش کلامی کرنا جائز ہے، اور اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ تو شرع کی رو سے روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ، فحش کلامی کسی طور پر ہی جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف روزے دار کا بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال مثلاً جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا، غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، میں سارے دن روزے سے رہا ہوں، آپ مجھے افطار کی اجازت دیں۔ آپ نے اس کو افطار کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، آپ کے گھر کی 2 کنیزیں صبح سے روزے سے ہیں، آپ انہیں بھی افطار کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے اعراض کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا روزہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہتے ہوں؟ جاؤ انہیں جا کر کہو اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کریں۔ انہوں نے قے کی، قے یعنی کہ الٹی کریں، انہوں نے قے کی تو ہر ایک سے جمع ہوا خون نکلا۔ اس شخص نے جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مر جاتی اور وہ جمع ہوا خون ان میں باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھاتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بےہودہ گوئی کرے نہ فحش گوئی کرے، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ پس مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فحش کلامی کرنا ممنوع ہے۔ ان امور ذیلہ سے اس لیے ممانعت کی گئی کہ ان سے روزے رکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اور روزے دار روزے کی برکات و ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ الحمدللہ آج کے سیشن میں ہم نے روزے کی اقسام کو مختصراً ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد سحری اور افطاری کے دعاؤں سے متعلق مختصراً گفتگو ہوئی۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن میں آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔